السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہیرا گولڈ کی ایک حامی ہوں۔ کئی دنوں سے جانبین پر میری گہری نظر ہے، فتنہ تھمتا ہی نہیں، لہٰذا یہ آڈیو بنا رہی ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا میں بہت کچھ رکا ہوا تھا کورونا وائرس کی وجہ سے۔ سارے سپورٹرز صبر کے ساتھ بس دعائیں ہی کر رہے تھے، لیکن اب ایک نئی چال مخالفین چل رہے ہیں۔ وہ ہیرا گولڈ کے حامیوں کو بہکا کر انہیں مخالف کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں جو بڑے زور و شور سے اس کام میں پیش ہیں۔ میں ان کی بزرگوں کی عزت کرتی ہوں، مگر ان کے برے افعال اور برے طریقوں کی حمایت کرنا گویا مظلوموں کے ساتھ ظلم کرنا ہوگا، لہٰذا ان کے بارے میں کچھ بول رہی ہوں۔ ان کی باتیں پل میں کچھ ہوتی ہیں اور پل میں کچھ۔ حالانکہ ابھی انہوں نے ایسی مغلظات بکی ہیں مدرسے کے بارے میں جس کی وجہ سے غیر مسلموں کو خوب موقع دیا ہے اسلام پر انگلی اٹھانے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو ذلیل کرنے کا۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی ممبئی سے ایسا سامنے آتا ہے تو ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ ان مخالفین میں سے ہر ایک نے دوسرے کو سہارا دے رکھا ہوا ہے، جیسے شہباز بھائی نے کلیم چاچا کو، اور کلیم چاچا کو اور دوسرے لوگوں نے۔ اور کچھ تو حد ہی کرتے ہیں، بنتے تو ہیں حامی مگر مخالفین سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کی روح سے منافقوں میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ کلیم بھائی، زبردست ویڈیو ڈالے آپ، اپریشیٹڈ، کمنٹ بھی کرا ہوں میں اس کے اوپر۔ اور شنان بھائی جو ہے فلم ایکٹر دکھتا ماشاءاللہ، اینک وینک لگا کے پوزا مارتا۔ جب شنان بھائی جو ہے ویڈیو بناتا تو میں دیکھتا تھا اسمارٹ بچہ کون ہے بھائی آخر بن کے۔ اس وقت سے کبھی کبھی شنان بھائی سے بات ہوتی، زبر بھائی آپ کا نمبر فیڈ کر لیا، ناصر بھائی کا بھی فیڈ کر لیا، یہ نمبر نہیں تھے میرے پاس۔ آپ بولیے سرونٹ آف اللہ ایم آئی ایم والے ہے، اللہ کا بندہ ایم آئی ایم والے ہے، اشرت پات ایم آئی ایم والا ہے، یونس سید ایم آئی ایم والا ہے، ایزارٹ کیا ایم آئی ایم والا ہے۔ اور دیکھیے میں ایک نا ہمبل ریکویسٹ کروں گا آپ سبھی انویسٹروں کو، جتنے بھی انویسٹر ہیں، 1,72,000 انویسٹر ہے، کہ دیکھیے میری نیت تو آپ لوگوں کو پتہ چل گئی ہوگی، وہ آڈیو سن کے امی اور پاپا کی امی اور میرے جو کنورزیشن چل رہی ہے، تو میری نیت صاف پتہ چل گئی ہوگی آپ کو کہ میری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے تمام ممبروں کو سلام۔ اپن جو کام کر رہے تھے دیکھو اب چپ تو بھی اپنی طرف سے، کیونکہ گروپ میں اب یہ مطیع الرحمان یا ان کے لوگاں تو نہیں ہیں، ہم نعمان ہماری طرف سے چپ تو بھی نعمان پہ الزام آ رہا، اور نعمان کے خلاف ایم آئی ایم کا ہے، پھر شہباز خان کا ہے، ایسے ایسے نعمان پہ الزام آ رہے ہیں، اسی لیے میں گروپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ ہم لہٰذا مہم چلائیں گے، فونوں پہ جو بات کرنا ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ غیر ضروری نعمان کو بھی چاند بھائی کے ویسا کر دیں گے وہ لوگ۔ بہتر یہ ہے کہ نعمان کو ان کی تائید میں رہنے دو، اور نعمان تم بھی ہم کو گالیاں دو، ہم بھی تمہیں کو گالیاں دیں گے، تو ایسی کام اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی منشی چاچا، یہ ایڈیو ڈالا ہوں میں نے ان لوگ کی نفرت کے لیے۔ نفرت دیکھو کتنا دلوں میں ان کے نفرت کتنا ہے آپا کے لیے۔ بولتے کچھ ان لوگ، بولتے کچھ اپنے سامنے اور پیچھے رہتے ہیں شہباز کے ساتھ میں، دشمن کے ساتھ میں۔ اس لیے ان لوگ نے وکیلوں کو گروپ میں ایک کرے ہے کہ اپڈیٹ لینے کے لیے، اور جتنے بھی گروپ کے آدمی لوگ ہیں کہ وہ وکیلوں سے بات کرے کہ وکیل اپنی جان چھوٹائیں گا آپا کا جو کیس ہے وہ کمزور کرنے کے لیے۔ یہ آپا کا دلی میں جو سنائی چالو ہونے والی ہے، ابھی 8 تاریخ کو کھلنے والا ہے کورٹ، تو اس کے وجہ سے یہ سب ناٹکیں چالو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پاس ایک آڈیو آیا تھا، یہ شہباز خان کی طرف سے ہے۔ اس آڈیو میں شہباز خان بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ چارج شیٹ آ گئی، چارج شیٹ میں پولیس نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پونزی اسکیم ہے، ممبئی میں چارج شیٹ آ گئی، حیدرآباد میں چارج شیٹ آ گئی، ہر جگہ چارج شیٹ آ گئی کہ ڈکلیئر ہو گیا کہ پونزی اسکیم ہے۔ تو شہباز خان صاحب کو جو ہے نا، شاید ان کی جو اسٹڈیز ہے لا کے بارے میں یا پولیس کیسز کے بارے میں، وہ تھوڑی سی کمزور ہو سکتی ہے۔
تھوڑا ان کو جو ہے نا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ چارج شیٹ از ناٹ این ایویڈنس. اگر چارج شیٹ ہی ایویڈنس ہے تو پھر جج کس لیے ہے, کورٹ کس لیے ہے؟ چارج شیٹ تو جو ہے نا کوئی پولیس آفیسر اپنے ذریعے مطلب اس کا جو اندازہ ہے وہ ڈال دیتا ہے چارج شیٹ میں. کفیل خان کے خلاف چارج شیٹ آئی تھی, ڈاکٹر کفیل خان کے خلاف یوگی آدتیہ ناتھ کی گورنمنٹ سے, یو پی سے چارج شیٹ آئی تھی اور ڈاکٹر کفیل خان کو اندر کیا گیا تھا. چارج شیٹ میں وہی الزام لگے تھے, لیکن سپریم کورٹ نے خارج کر دیا پولیس کے الزام کو. ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, ایسے کئی مثال آپ کو مل جائیں گے. تو پولیس کی چارج شیٹ آنا کوئی پروف نہیں ہوتا. شہباز خان کو یہ بات سمجھنا چاہیے, اور اپنے چینل پہ یوٹیوب پہ بار بار آ کے وہ بول رہے ہیں کہ چارج شیٹ آگے ختم, پروف ہو گیا, پروف ہو گیا, دیکھو چارج شیٹ ہے. چارج شیٹ کوئی پروف نہیں ہوتا شہباز خان صاحب, یہ بات کو یاد رکھیے. اور آپ بول رہے ہیں کہ ممبئی کی ای او ڈبلیو کی چارج شیٹ پہ ایک ہی اکاؤنٹ میں پیسہ دیا گیا, پھر وہی ایک ہی اکاؤنٹ سے پیسہ, یہ پونزی اسکیم ہو گئی, ثابت ہو گئی. بھائی دیکھیے وہ کوٹک مہندرا بینک کا ایک ہی اکاؤنٹ کا آپ کو جو ہے نا اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ دکھایا گیا تھا, جو ای او ڈبلیو کی چارج شیٹ کی بات کر رہا ہوں میں. تو ایک ہی اکاؤنٹ سے جو ہے نا, آپ خود بولتے ہیں کہ 240 اکاؤنٹ ہے. اگر ایک ہی اکاؤنٹ سے فیصلہ کرنا ہے تو پھر 240 اکاؤنٹ کا کیا مطلب ہوا بتائیے؟ اور پھر جو ہے نا فورن اکاؤنٹس کا کہاں سے آپ انویسٹیگیٹ کریں گے؟ تو تمام فورن اکاؤنٹس, تمام انڈین اکاؤنٹس اور تمام ہیرا گروپ کے اکاؤنٹس پورے جو ہے نا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آپ بول سکتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے, دیکھیے ایک ہی اکاؤنٹ سے ہوا, یا پھر اتنے ہی اکاؤنٹس میں پیسہ لیا گیا, اتنے ہی اکاؤنٹ سے دیا گیا, جب آپ بول سکتے ہیں. لیکن آپ یہ بات کو کیوں چھپا رہے ہیں کہ جو ہے نا فورن مطلب کتنا ٹرانسفر ہوا پیسہ, انویسٹر سے ٹرانسفر ہوا, پھر ارے بھائی پولیس کا رپورٹ ہے, ٹائمز آف انڈیا میں سٹیٹمنٹ ہے میڈیا میں کہ جو ہے نا آپ جو لاسٹ کنسائنمنٹ تھا آپ کا ممبئی میں, اس میں 36 کروڑ کا سونا جو ہے نا لیا گیا. اس کو جو ہے نا را مٹیریل لینے کے بعد آپ اس کو جو ہے نا کنورٹ کرے گی جو بھی فارم میں, اس کے بعد بیچے گی, تو اس میں 12% آپ کو ملے گا. یہ جو ہے نا ٹائمز آف انڈیا کی نیوز پیپر میں آئے, اور پولیس کا سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی. تو پھر یہ کیا ہے؟ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ انکمپلیٹ سٹیٹمنٹس ہے. اور ای او ڈبلیو کی چارج شیٹ میں 10,000 انویسٹرز کا ڈیٹا دیا گیا, تو پھر یہ انکمپلیٹ سٹیٹمنٹس ہے یہ تمام, اس سے ثابت نہیں ہوتا. شہباز خان صاحب کو یہ بات سمجھنا چاہیے. السلام علیکم. اور ذرا یہ آڈیو شہباز خان صاحب تک پہنچا دیجیے. اب شرکا کو سمجھنا ہوگا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ حامیوں کو ورغلا کر, بہکا کر ہیرا گولڈ کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ غداروں سے اصل نقصان اور بہتر طور پر نقصان ہوتا ہے. ابھی جب کلیم چاچا نے ویڈیو بنائی تو نئے نئے حامی کہاں چلے گئے, جیسے سلمان مرزا, عنایت اور مطیع الرحمان بھائی وغیرہ. کیا یہ بہکاوے میں آ گئے؟ عوام بس ان لوگوں سے تصدیق چاہتی ہے کہ وہ تصدیق کریں کہ کیا وہ بہکاوے میں آ گئے ہیں یا کسی حکمت کی وجہ سے خاموش ہیں. برائے مہربانی وہ جواب دیں. کلیم چاچا کی ویوز بھی ویڈیو کی زیادہ نہیں ہے, جس سے ہیرا گولڈ کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد ظاہر ہوتی ہے, جو خوشی کا باعث ہے. آپ ان ورغلانے والوں کے کردار کو دیکھیے, کیونکہ کردار کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے, کیونکہ فاسق اور برے کردار کے لوگوں کی گواہی بھی اسلام قبول نہیں کرتا. شہباز بھائی ایک گینگسٹر تھا, ان کی ریوالور بھی ضبط کی گئی. جس کمپلیکس میں وہ رہتے ہیں وہاں کے مالک کا بیٹا انہیں ٹھگ کا لقب دیتا ہے. اور پھر بہت کہتے ہوئے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ کلیم چاچا کی بدگوئی ان کی بزرگی کے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. بزرگی کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے کہ بزرگی تجربہ کار ہوتی ہے, وہ لوگوں کو صحیح سمت بتاتی ہے. میں کلیم چاچا سے معذرت خواہ ہوں اور بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں ان کی بزرگی کی عزت کرتی ہوں, لیکن ان کی بدگوئی, بد کلامی, بہتان تراشی کی قطعی نہیں. ہیرا گولڈ کے حامیوں نے نویرا آپا کی سوشل ایکٹیویٹیز اور ان کے ایک عمدہ کردار کو دیکھ کر ان کی حمایت جاری رکھی ہوئی ہے. وہ کسی دباؤ یا کسی لالچ کی وجہ سے حمایت ہرگز بھی نہیں کر رہے ہیں. حق ہر حال میں غالب ہونا ہی ہے, کوئی حمایت کرے یا نہ کرے.
اور ہاں ایک اور محترم ہے جو یوٹیوب پر چینل چلاتے ہیں اور ایک سی او کی ماں کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے بیٹے جیسا ہوں، اور بعد میں وعدے کا لحاظ کیے بغیر کال شیئر کر دیتے ہیں۔ زبان کا پاس مسلم کا عمدہ کردار ظاہر کرتا ہے اور یہاں کوئی پاسداری نہیں۔ جو ہیرا گولڈ کے مخالف ہیں وہ ذرا خود سوچیں، سنجیدگی سے سوچیں کہ آپ کو ورغلانے والوں نے شروع میں کہا کہ آپ کی رقم 1 مہینے میں 2 مہینے میں مل جائے گی، اب تو 2 سال ہونے کو ہیں، کوئی رقم نہیں ملی۔ قانونی لڑائی کی جب جیت ہوگی تبھی آپ کو آپ کی رقم جو آپ کا جائز حق ہے اسی وقت مل سکے گی۔ یاد رکھو کہ حق ذرا آزمائش سے گزر کر ہی غالب آتا ہے اور باطل شروع میں خوب منہ اٹھاتا ہے، اور حق غالب آتا ہے اس کے تعلق سے آپ لوگ بخوبی جانتے بھی ہیں، پھر بھی میں بتا دیتی ہوں کہ نوہیرا آپا کا جو کیس تھا تلنگانہ ہائی کورٹ میں، تو وہاں پر مکمل انہی کے حق میں فیصلہ ہوا، اور سپریم کورٹ میں جہاں سے آل اوور انڈیا فیصلہ آنا ہے انشاءاللہ وہاں پر بھی جیت حق کی ہی ہوگی، اور اللہ رب العزت لاکھوں شرکاء کا انصاف کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ میری لوگوں سے یہ بہت ہی مخلصانہ عاجزانہ درخواست ہے کہ آج سب خدا کی رضا کی خاطر حق کی حمایت کریں، یقیناً حق غالب ہوگا انشاءاللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔